الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے صحیح بخاری لکھی، امام بخاری جب نیشاپور گئے تو نیشاپور میں لوگوں نے اتنا بڑا استقبال کیا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اتنا بڑا استقبال کیا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے استقبال کے لیے آئے، اور وہاں پر امام بخاری نے جو ہے وہاں پر ایک درس گاہ کھولی، وہاں پر حدیثیں لکھتے سناتے تھے، شاگردوں کو پڑھاتے تھے۔ تو اب جب اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے استقبال کیا تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گئی، ان کے خلاف جو ہے سازشیں شروع ہو گئی۔ اب جب سازشیں شروع ہوئی تو لوگوں نے امام بخاری کے پاس آنا جو ہے لوگ کم ہو گئے۔ اب جیسے کم ہو گئے، بڑے بڑے محبتوں کے دعویٰ کرنے والے وہ پیچھے ہٹ گئے، جو بڑی دعوائیں کرتے تھے کہ ہم ان پر زندگیاں قربان کر دیں گے، ہم ان کے لیے اپنی ساری زندگی ان کی خدمت کے لیے ہم نے وقف کی ہے، وہ لوگ اب پیچھے ہٹ گئے۔ تو وہ وقت آ گیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ ایک دن ایسا آیا کہ ان کے صرف ایک شاگرد بچے تھے، امام مسلم، جنہوں نے صحیح مسلم شریف لکھی، وہ صرف ایک بچے تھے، کہاں ہزاروں لوگوں کی تعداد اور کہاں صرف ایک امام مسلم بچا۔ وہ آ کر جو ہے ان کے پاس درس جو ہے ان سے لیتا، سبق سیکھتا تھا۔ اب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہاں پر یہ لوگوں کی بے وفائی دیکھی تو پھر جو ہے انہوں نے اپنے ہی ملک میں آنے کا ارادہ کیا، بخارا میں۔ اب امام بخاری جب بخارا میں آئے تو پھر وہی استقبال ہوا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے استقبال کیا، بڑے بڑے لوگ آئے استقبال کے لیے۔ اب جیسے استقبال کے لیے آئے تو وہاں کا جو بخارا کا جو بادشاہ تھا، حاکم تھا، اس نے ان کے پاس پیغام بھیجا امام بخاری کے پاس کہ تم میرے بیٹے کو پڑھانے کے لیے میرے پاس آیا کر۔ امام بخاری نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس کیوں آؤں، تم اپنے بیٹے کو بھیج دے، جہاں دوسرے غریبوں کے بچے پڑھاتا ہوں تیرا بھی ان کے ساتھ پڑھاؤں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم یہ بات نہیں مانتا تو تم اب ایسا کر کہ میرا بیٹا تیرے پاس جب پڑھنے آئے تو دوسرے کسی کے بھی بچے وہاں پر موجود نہ ہوں، وہ صرف میرا بیٹا پڑھے گا اس وقت، اور کسی کے بھی وہاں پر بچے نہ ہوں۔ تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سب کو میں سبق دوں گا، سب کو پڑھاؤں گا، یہ فرق دین میں نہیں ہے امیر غریب کا۔ آج کل تو دیکھتے ہیں نا دنیا میں کسی کے پاس کوئی بڑا آدمی آ جاتا ہے، تھوڑا سا عہدے والا آ جاتا ہے تو اللہ رسول کی باتوں کو چھوڑ کر لوگ اس کے نعرے لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رسول کا ذکر چلتا ہوا اگر وہ آ جائیں تو اللہ رسول کے ذکر کو چھوڑ کر اور ان کے پھر تعریفیں کرتے ہیں، ان کے پھر جو ہے نعرے لگائے جاتے ہیں
لیکن ولیوں میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی پیسے والے کو جو ہے اہمیت دیں، ان کے لیے سب برابر ہیں۔ ہاں، ان کے لیے جو آگے ہوتا ہے، جن کی وہ سب سے زیادہ احترام عزت کرتے ہیں، اس کی کرتے ہیں جو اللہ اور رسول کے عشق میں فنا ہو، جو اللہ رسول کا عاشق ہو، اور ان کے پاس امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو جب امام بخاری نے کہا کہ جہاں سب کے بیٹے پڑھتے ہیں، جہاں پر تیرا بھی آئے ان کے ساتھ بیٹھے، ایسا جو تو کہتا ہے ویسا میں نہیں کروں گا۔ اب جب یہ کہا تو اس نے جو ہے فتوائیں لینے شروع کر دی ان کے خلاف۔ اب جب ان کے خلاف لوگوں کو اتنا بھڑکایا، اتنی جو ہے وہاں پر سازشیں چلی کہ لوگ وہاں پر امام بخاری کے پاس آنا چھوڑ گئے۔ وہ جو بڑی محبت کی دعویٰ کرتے تھے نا کہ ہم جو ہے آپ کے دیوانے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ آنا چھوڑ گئے۔ انہوں نے وہاں پر جو ہے چکر پہ، وہاں پر دیدار پہ آتے تھے، وہ چھوڑ گئے۔ تو امام بخاری، یہ امام بخاری وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں بخاری شریف لکھ کے دی، کتاب دیا حدیث پاک کا۔ صحیح بخاری اتنی بڑی کتاب ہے اسلام میں۔ اب انہوں نے، اللہ والوں نے دیکھیں دنیا نے ان کو کتنا ستایا ہے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے۔ اس دنیا نے دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کو کربلا میں پیاسا 3 دن کا پیاسا قتل کیا۔ وہ لوگ کون تھے جو خود کو مسلمان کہتے تھے، حالانکہ وہ ان کی کوئی بخشش نہیں۔ جو حسین کے دشمن ہیں وہ جہنمی ہیں، جو میرے امام کے قاتل ہیں وہ جہنمی ہیں۔ تو امام بخاری اب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنا وطن بھی اب بخارا چھوڑوں، اور اب ارادہ کیا کہ میں سمرقند جاؤں۔ تو سمرقند جیسے جا رہے تھے تو راستے میں پھر ان کو ستایا گیا۔ پھر رات کے ٹائم انہوں نے نفل پڑھ کر دعا مانگی، یا اللہ میرے لیے تیری زمین تنگ ہو گئی ہے، یا اللہ مجھے اس دنیا سے جان چھڑا دے۔ تو راستے میں ہی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہو گئی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام ہیں آقا کے ساتھ۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے کریم آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا بخاری آ رہے ہیں۔ اب یہ دنیا اگر چھوڑ جائے تو وہ میرے کریم تو نہیں چھوڑتے ہیں نا، وہ تو کبھی نہیں بھولتے ہیں نا اپنے عاشقوں کو، جنہوں نے اپنی زندگیاں ان کے عشق میں قربان کر دی، ان کے عشق میں فنا کر دی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں صبح ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ امام بخاری دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی اپنے آقا پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ اور امام بخاری کے لیے یہ آتا ہے کہ ان کی قبر کو جب کھودا گیا تو مٹی سے بھی خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی اپنے آقا پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ معصوم علی اصغر علیہ السلام کے صدقے اللہ پاک میرے آقا کی امت کو فرقہ وارث سے بچائے، میرے وطن پاکستان کو، وطن کی عوام کو، پاک فوج کو ہر موڑ پر اپنے حفظ امان عطا فرمائے۔ سارے پاکستان میں، سعودی، ایران، عراق، شام میں، مصر میں، فلسطین میں، جہاں بھی مومن ہیں اللہ پاک ان کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھروں میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔